وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو قبلہ مقرر کر لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، آپ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھائے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے رب، آپ ہم سے قبول فرمائیے، آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھیے اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھائیے اور ہماری توبہ قبول فرمائیے، آپ توبہ قبول فرمانے والے اور رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بیت اللہ امن و امان کی جگہ، مثابہ سے مراد بار بار آنا ہے۔ حج کر کے گو چلے جائیں لیکن سب کے دل میں لگن لگی رہتی ہے، ہر جگہ سے لوگ بھاگے دوڑے اس کی طرف جوق در جوق چلے آ رہے ہیں۔ یہی جمع ہونے کی جگہ ہے، یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کے آس پاس تو لوٹ مار ہوتی رہتی، لیکن یہاں امن و امان رہتا ہے، کسی کو کوئی گالی بھی نہ دیتا۔ یہ جگہ ہمیشہ متبرک اور شریف رہی، نیک روحیں اس کی طرف مشتاق رہتی ہیں، گو ہر سال زیارت کریں، لیکن تاہم خیال ادھر ہی رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، آپ نے دعا مانگی تھی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیجیے۔ یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی دیکھتا تو خاموش ہو جاتا۔ سورہ مائدہ میں ہے قیاما للناس، یعنی یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین پر گرا دیا جائے۔ اس گھر کے شرف کو دیکھ کر پھر اس کے بانی اول ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے شرف کو خیال فرما لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ الآیات، یعنی ہم نے بیت اللہ کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو دی اور کہہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور جگہ ہے ان اول بیت وضع للناس، یعنی اللہ کا پہلا گھر مکہ ہے جو برکت و ہدایت والا، مقام ابراہیم والا، امن و امان والا، نشانیوں والا ہے۔ مقام ابراہیم کا تذکرہ، مقام ابراہیم سے مراد کل حرم ہے اور خاص مقام ابراہیم بھی ہے اور پورا حج بھی ہے، مثلا عرفات، مشعر الحرام، مینا، رمی جمار، صفا مروہ کا طواف۔ مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جسے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا، لیکن سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔
دراصل یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر لیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے؟ رسول نے فرمایا ہاں۔ کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سوال پر تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ حکم نازل ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے دن مقام ابراہیم کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہی ہے جسے قبلہ بنانے کا ہمیں حکم ہوا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں یہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہی میری زبان سے نکلا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کاش ہم مقام ابراہیم کو قبلہ بنا لیتے، تو حکم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کاش آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دیں۔ اس پر پردے کی آیت اتری۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے خفا ہیں، تو میں نے جا کر ان سے کہا کہ اگر تم باز نہ آؤ گی تو اللہ تعالیٰ تم سے اچھی بیویاں تمہارے بدلے اپنے نبی کو دیں گے۔ اس پر بھی فرمان باری نازل ہوا کہ عسى ربہ۔ اس حدیث کی بہت سی اسناد ہیں اور بہت سی کتابوں میں مروی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت مروی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان مشرکین قیدیوں سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جب مر گیا اور رسول اللہ اس کے جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے کہا تھا کہ کیا آپ اس منافق کافر کا جنازہ پڑھیں گے؟ رسول اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اس پر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ نازل ہوئی، یعنی اے نبی آپ ان منافقوں میں سے آج کے بعد پھر کبھی دوبارہ نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور آپ کو ایسے منافقوں کے جنازے سے روک دیا گیا۔ ابن جریج کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طواف میں 3 مرتبہ رمل کیا، یعنی ڈر جتلانے اور ڈر غالب کرنے کی چال چلے، اور 4 چکر چل کر کیے۔ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مقام ابراہیم کو رسول اللہ نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا تھا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی عمارت بنا رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر دیتے جاتے تھے اور کعبے کی بنا کرتے جاتے تھے، اور اس پتھر کو سرکاتے جاتے تھے، جہاں دیوار اونچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے۔ اسی طرح کعبے کی دیواریں پوری کی۔ اس کا پورا بیان ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس پتھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان ظاہر تھے، جو عرب کی جاہلیت کے زمانے کے لوگوں نے بھی دیکھے تھے۔ ابو طالب نے اپنے مشہور قصیدے میں کہا ہے، وَمَوْطِئُ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةً عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلِ، یعنی اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان تازہ بتازہ ہیں، جن میں جوتے نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مقام ابراہیم میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی انگلیاں اور آپ کے تلوے کا نشان دیکھے تھے، پھر لوگوں کے چھونے سے وہ نشان مٹ گئے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم اس کی جانب یعنی مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا ہے، تبرک کے طور پر چھونے اور ہاتھ لگانے کا نہیں۔ اس امت نے بھی اگلی امتوں کی طرح بلا حکم الہی بعض کام اپنے ذمے لازم کر لیے جو نقصان دہ ہیں، وہ نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مٹ گئے۔ یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کعبہ سے متصل تھا، کعبے کے دروازے کی طرف حجر اسود کی جانب، دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا، جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ خلیل اللہ نے یا تو اسے یہاں رکھوا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ یہیں بنایا ہوگا اور اسی جگہ وہ پتھر رکھا ہے۔